السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دیہاتی آدمی کا بڑا مزاحیہ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ اب وہ واقعہ چونکہ سچا ہے اور ہے بھی ہمارے گاؤں کا، اس لیے تھوڑا سا موڈیفائی کر کے اور اس میں ٹویسٹنگ کر کے سناؤں گا مصلحت کے تحت۔ ایک دیہاتی جو ہے وہ بائک چلا رہا تھا اور فل سپیڈ میں چوتھے گیئر میں آگے ایک ٹرن آیا، موڑ آیا تو وہ موڑ کاٹنے لگا اسی چوتھے گیئر میں ہی، تو گر گیا موٹر سائیکل سمیت۔ اب لوگ بھاگے ہوئے آئے، اسے اٹھایا تو وہ اٹھ کے سرائکی زبان میں ایک جملہ جو ہے وہ بول رہا تھا، بار بار افسوس کرتے ہوئے کہ بس ہون پتہ لگ گیا تو چوتھے گیئر موڑ نہیں کٹنی، یعنی اب پتہ چل گیا آئندہ چوتھے گیئر میں موڑ نہیں کاٹنی، ٹرن نہیں لینا۔ ہم بھی اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں ریپیٹ کرتے ہیں اسی طرح، اور گویا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی۔ تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ غلطیاں کرنا انسانی فطرت ہے، انسان کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن غلطیاں ریپیٹ کرنا یہ فطرت نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ لمحوں میں انسان خطا کرتا ہے اور اس کی سزا پھر صدیوں میں پاتا ہے۔ انگریزی میں ایک کوٹیشن ہے کہ نیور میک پرماننٹ ڈیسیژنز آن ٹیمپریری فیلنگز، یعنی عارضی کیفیات اور وقتی جذبات کی بنیاد پہ مستقل فیصلے مت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فیصلوں پر اثر انداز ہونے والے ان تمام فیکٹرز کو، ان سے کیئرفل رہیں کہ جو اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے فیصلوں پر اور منفی طریقے سے ہمارے فیصلوں کو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بناتے ہیں۔ ان فیصلوں کا نتیجہ بہرحال ہمیں بھگتنا ہوتا ہے، یا پھر ہم سے وابستہ لوگ، ہم سے وابستہ جو رشتے ہیں، ان کو ان فیصلوں کا نتیجہ بھگتنا ہوتا ہے۔ اب وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے ان فیصلوں پر منفی اثر ڈال کر مستقبل میں ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو جذباتی مزاج ہے، یا عارضی غصہ ہے، یا ابال ہے، ظاہری بات ہے وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، اس کا بڑا عمل دخل ہے ہمارے غلط فیصلوں میں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غالباً فرمان ہے کہ غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ مت کرو۔ ایک اور ہستی ہیں، ان کا بھی ایک اور شخصیت ہے، ان کا بھی ایک فرمان ہے اسی طرح کہ خوشی کی حالت میں کسی کو وعدہ مت دو، کسی کے ساتھ وعدہ مت کرو، کیونکہ ان دونوں کنڈیشنز میں انسان جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوتا۔ اچھا، اب سچویشن اور حالات اور لوگوں کو صحیح طور سے سمجھے بغیر خوشگمان یا بدگمان ہونے میں جلدی کرنا اور فوراً فیصلہ کر لینا۔ اور وہ فیصلہ کرنے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، یا پھر وقت صحیح ہوتا ہے فیصلہ غلط کرتے ہیں، یا پھر وقت غلط ہوتا ہے لیکن فیصلہ ان کا صحیح ہوتا ہے، اس وقت وہ وقت صحیح نہیں ہوتا ان کے فیصلہ کرنے کا۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقتی فائدہ یا نقصان پر نظر کرنا اور دور اندیشی، معاملہ فہمی اور مستقبل کے منفی اور مثبت پہلوؤں کو اور نتائج کو نہ سوچنا یا نہ پرکھنا، ان چیزوں کے بغیر اگر ہم ان چیزوں کو سمجھے بغیر اگر ہم فیصلہ کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کے نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو وہ اسٹریٹجی بتاتا ہوں جس سے آپ کے فیصلوں میں میچورٹی آئے گی، ایکوریسی آئے گی، اور وہ اسٹریٹجی میری نہیں ہے بلکہ میرے اور آپ کے رب کائنات کے پروردگار کی اسٹریٹجی ہے، اور وہ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیجئے۔ مفہوم ہے، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، امت کے امام ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ علم، حکمت، فراست، بصیرت، تدبر، یہ ساری صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس کائنات میں اللہ نے ودیعت کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے کہ مشورہ کتنی اہم چیز ہے۔ اب مشورہ جو ہے اس کو سنت عمل سمجھ کر ہم کریں، اور اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا کہ مشورہ کرنے والا کبھی نادم، پریشان نہیں ہوتا، وہ مشورہ کرنے والا کبھی ناکامی کا شکار نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اس کام میں پھر خیر ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ یہ سنت عمل ہے۔ مشورے کے اہل بندے سے لیا جاتا ہے جو آپ کے معاملے سے واقف ہو، عقل مند ہو، ذی شعور ہو، اور صاحب الرائے ہو، اور آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ اور مشورہ دینے والے کے لیے بھی ہے کہ وہ رائے سمجھ کر دے، حکم سمجھ کر نہ دے، اخلاص کے ساتھ رائے سمجھ کر دے مانی گئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانی گئی تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کو کبھی اس سینس میں نہیں لینا چاہیے کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا تو یہ میری تضحیق ہو گئی یا میری ہتک ہو گئی۔ تو ان ساری باتوں کو اگر ہم سمجھیں گے اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگا۔